شہزادی زہرہ بدن دمشق میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام آذر تھا۔ اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ملکہ کا نام شہزادی زہرہ بدن تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دنیا میں اپنی مثال آپ تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کے خوبصورت بدن سے نورانی شعاعیں خارج ہوتی تھیں جن کی وجہ سے اندھیرا دور ہو جاتا تھا۔ بادشاہ آذر کو نہ صرف اس سے بے پناہ محبت تھی بلکہ وہ اس پر فخر بھی کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی ملکہ کی خوبصورتی پر جس قدر فخر کرے وہ کم ہے۔ کچھ عرصہ تک دونوں شہر دمشق میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ ملکہ کی ماں یعنی بوڑھی ملکہ زاردار شہر اصفہان میں رہتی تھی۔ وہ چند روز بیمار رہ کر مر گئی۔ شہزادی کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ ماں کی موت کا اس کو بے حد غم ہوا۔ وہ کسی طرح بھی اپنی ماں کو فراموش نہ کر سکی۔ جو غم اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے شہزادی افسردہ دل اور دلگیر رہنے لگی تھی۔ بادشاہ اس کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کو تسلی دی، سمجھایا اور دل بہلانے کی کوشش کی، مگر شہزادی کا غم دور نہ ہوا۔ اس کی غمزدگی کا بادشاہ کے دل پر کافی اثر ہوا۔ ایک دن وہ غصے میں بھر گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، سنو ملکہ، یا تو تم اپنے دل سے اپنی مرحوم ماں کا غم نکال دو اور پہلے کی طرح خوش و خرم رہنے لگو۔ شہزادی نے کہا، عالی جاں، آج رات میں فیصلہ کر لوں گی، یا تو میں اپنے دل سے غم کو دور کر دوں گی اور یا شاہی محل کو خالی کر دوں گی۔ بادشاہ اس وقت غصے کی حالت میں تھا۔ وہ ملکہ کو سوچنے کا موقع دینے کے لیے اس جگہ سے نکل گیا کہ ملکہ سنجیدگی سے سوچ کر بتلا دے۔ بادشاہ چلا گیا۔ اس کے بعد ملکہ اس جگہ اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق پوری سنجیدگی سے غور کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھی جب تک کہ وہ فیصلے پر نہ پہنچ گئی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ شہزادی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس رات کو اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے گی۔ بادشاہ کے آنے کے بعد اس نے صرف سلام کیا اور کچھ نہ بتلایا۔ بادشاہ کافی ناراض تھا۔ اس کے دل و دماغ میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے زرد نگاہ پلنگ پر دراز ہو گیا اور شہزادی سے کسی قسم کی گفتگو کرنے سے پہلے محو خواب ہو گیا۔ شہزادی نے شب تک جاگتی رہی۔ اس جگہ اس کی 2 کنیزیں موجود تھیں۔ شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے ان میں سے ایک کنیز کو اپنے پاس بلایا اور ایک کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اس کو دیتے ہوئے کہا، کل صبح جس وقت بادشاہ بیدار ہوں تو یہ رکا ان کو دے دینا، رات کو مت اٹھانا۔ اس کے بعد وہ محل سے باہر نکلی۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک زائد شتر رنگ کا گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ شہزادی اس جگہ پہنچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں ایک طرف روانہ ہو گئی اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ اس صبح جب بادشاہ بیدار ہوا، کنیز نے شہزادی کا رکا بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس سے کہا، اس میں لکھا تھا، عالی جاں، میں نے حضور کے حکم کے مطابق فیصلہ کر لیا ہے۔ میں آج رات آپ کے ملک سے باہر جا رہی ہوں۔ خدا نے چاہا تو میں آئندہ شاہی محل میں کبھی واپس نہ آؤں گی۔ بادشاہ نے جو اس رکے کو پڑھا تو اس پر بجلی گری۔ اس نے اسی وقت شاہی سواروں کو شہزادی کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ اس کی غیر موجودگی بادشاہ کے لیے عذاب بن گئی۔ اس کا چین اور آرام غائب ہو گیا۔ بادشاہ کو شاہی محل بھی ویران نظر آنے لگا۔ تیسرے روز فرداً بادشاہ کے تمام سوار واپس آ گئے۔ وہ سب کے سب ناکام رہے۔ ان کی واپسی کے بعد بادشاہ کے غم میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنے محل میں چپ چاپ رہنے لگا۔ محل میں ایک طوطا تھا جو سونے کے پنجرے میں رہتا تھا اور شہزادی سے بے حد مانوس تھا۔ وہ انسان کی طرح بولتا اور سمجھتا بھی تھا۔ طوطے نے جب بادشاہ کو اداس اور پریشان پایا اور یہ بھی دیکھا کہ شہزادی نظر نہیں آتی تو ایک شام جب بادشاہ اپنا سر جھکائے محل میں داخل ہوا اور طوطے کے پنجرے کے پاس سے گزرا، اس وقت طوطے نے کہا، عالی جاں۔ بادشاہ اس کے پاس رک گیا اور اس کی طرف مغموم نظروں سے دیکھنے لگا۔ طوطے نے کہا، عالی جاں، معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کہیں چلی گئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں اے مٹھو، وہ مجھے اس دکھ بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میرے سوار جو اس تلاش میں گئے تھے وہ سب کے سب ناکام واپس آ گئے ہیں۔ میں شہزادی کے لیے پریشان ہوں۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ میں شہزادی کو کہاں تلاش کروں۔ طوطے نے کہا، عالی جاں، اگر اجازت ہو تو میں کہوں۔ بادشاہ نے کہا، ضرور کہو، بتلاؤ کہ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ طوطے نے کہا، عالی جاں، میرے پنجرے کا دروازہ کھول دیں، مجھے باہر نکلنے دیں۔ خدا نے چاہا تو میں شہزادی کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ اس وقت بادشاہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے
پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطا باہر نکل آیا۔ اس نے پرواز کرتے وقت بادشاہ کو خدا حافظ کہا اور اس جگہ سے روانہ کر گیا۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ شہزادی کی تلاش میں تمام دنیا کے چکر لگائے گا اور جس طرح بھی ممکن ہوگا وہ اس کو تلاش کر کے واپس آئے گا۔ اب ہم شہزادی کا حال بیان کرتے ہیں۔ شہزادی گھوڑے پر سوار ہو کر رات بھر سفر کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ ایک سبزہ زار میں پہنچ گئی۔ تیسرے روز بھی اس نے اپنے سفر کو ختم نہیں کیا۔ اس کے بعد جب وہ ایک کوہستانی علاقے میں داخل ہوئی، وہ تھک کر چور چور ہو گئی تھی۔ شام کے وقت اس نے گھوڑے کو روک لیا اور اس پر سے اتر کر ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئی۔ اسی روز اتفاق سے ایک دیو پرواز کرتا ہوا وہاں سے گزرا۔ اس نے جو اس خوبصورت شہزادی کو دیکھا تو وہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادی اس دیو کو دیکھ کر ڈر گئی۔ دیو نے کہا، اے شہزادی، تو کون ہے؟ اس طرف کیا لینے آئی ہو؟ شہزادی نے سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ دیو چاہتا تھا کہ وہ اس شہزادی سے اسے شادی کرے اور اس کو اپنا بنا لے۔ بس اس نے اس کو پکڑ کر ایک بڑے پہاڑ کی غار میں پہنچا دیا۔ اسی غار میں دیو رہتا تھا۔ شہزادی دیو کی قید میں رونے لگی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ دیو غار کے دہانے پر بھاری پتھر لگا دیا دیو نے اور چلا گیا۔ اس کے بعد دیو نے اپنا معمول بنا لیا، جب وہ واپس آتا بھاری پتھر اٹھا کر شہزادی کو باہر نکال لیتا اور جب وہ جانے لگتا تو اس کو اندر بند کر جاتا۔ دوسری طرف طوطا شہزادی کی تلاش میں تھا۔ ایک روز اس نے اس کو اور دیو کو پہاڑ کے غار کے قریب دیکھ لیا اور اس کو شہزادی کا سراغ مل گیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ جب طوطے کو معلوم ہو گیا اس وقت وہ اسی جگہ سے واپس لوٹا۔ پہلے وہ چھت پر بیٹھا، اس کے بعد نیچے اتر گیا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا۔ طوطا اڑ کر بادشاہ کے کاندھے پر آ بیٹھا۔ اس نے کہا، عالی جاں، میں نے شہزادی کو پا لیا ہے، وہ اس وقت دیو کی قید میں ہے، آپ میری بات پر عمل کریں۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ چند تیروں کو زہر میں بجھا لیں، ان سے دیو کو ہلاک کرنے کے لیے کام لیا جائے گا۔ طوطے نے دیو کی ہلاکت کے متعلق بادشاہ کو ترکیب بتلائی۔ چنانچہ بادشاہ اسی روز سوار ہو کر طوطے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تیسرے روز رت کو ہستانی علاقہ میں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے طوطے کی ہدایت پر رت کو درختوں میں چھپا دیا۔ بادشاہ کو بتلایا کہ سورج غروب ہونے سے دیر پہلے دیو اس جگہ آئے گا، وہ بھاری پتھر ہٹا کر غار میں شہزادی کو باہر نکالے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ ایک خوفناک دیو اس جگہ اترا۔ اس نے غار کے پاس پہنچ کر بھاری پتھر کو اس کے دہانے سے ہٹایا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو لے کر باہر نکلا۔ طوطا باہر نکل کر تیار بیٹھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اڑ کر دیو کے سر پر بیٹھ گیا۔ اس کے فوراً بعد اس نے دیو کی گردن کاٹ لیا۔ دیو نے گھبرا کر پشت کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے طریقے کے مطابق تینوں تیر دیو کی چھاتی میں پیوست کر دیے۔ زہر بہت تیز تھا، اس نے فوراً اثر کیا۔ دیو زمین پر گر پڑا، تڑپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بادشاہ نے اس کو چھاتی سے لگاتے ہوئے کہا، اے شہزادی، ہم نے جو حکم دیا تھا آج ہم اس کو واپس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیا حکم دیتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاہی محل میں رہو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ ایک رات انہوں نے اس کو کوہستانی علاقے میں گزاری۔ دوسرے روز وہ واپس لوٹے۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے طوطے کو آزاد کر دیا۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے۔ اب شہزادی بھی خوش تھی اور بادشاہ بھی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے جدائی اختیار نہ کی۔